الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا بے انتہا کرم اور اس مالک کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ نے مزید کرم یہ فرمایا کہ اس نے تھوڑی سی دیر ہم سب کو دین کی غور و فکر لے کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیغام لے کر اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو بھیجا، اور سب نے یہی دعوت دی کہ اے لوگو، اللہ کو ایک مان لو، اللہ ایک ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، عزت، ذلت، شہرت، طاقت سب اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے جب دیتا ہے۔ کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالی جس شکل میں چاہتا ہے اس شکل میں عطا فرماتا ہے۔ اسی پیغام کو لے کر سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ آپ نے بھی سب کو یہی دعوت دی کہ لوگو، اللہ کو ایک مان کر زندگی گزارو، اللہ کو ایک مان لو، اور مجھے وقت کا نبی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی دین پر مہر لگ گئی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو مذہب دیا ہے وہ مذہب اسلام دیا ہے، سب سے زیادہ صاف ستھرا پوتر مذہب، اور اللہ کے نزدیک کامیاب، اللہ کی منشا کے مطابق جس میں انسان کامیاب ہوگا وہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر آئے ہیں، اور آپ نے بڑی بڑی مشقتیں حاصل کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ کبھی آپ کو مکے کی گلیوں میں ستایا جا رہا ہے، کبھی مدینے میں ستایا جا رہا ہے، کبھی طائف کے بازار میں ستایا جا رہا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے صدقے میں ساری دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، چاند سورج کو اللہ نے آپ کے صدقے میں بنایا ہے، لیکن آپ دین کے خاطر پٹائیاں برداشت کر رہے ہیں۔ طائف میں جب آپ نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانا، آپ کے ساتھ گستاخیاں کی، اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ اگر وہ چاہیں تو ہم ان کو، تمام ظالموں کو، دونوں پہاڑوں کے درمیان لا کر ان کو ختم کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں لوگوں کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری جگہوں پر مثالیں دے دے کر بھی سمجھایا ہے، کیونکہ مثال سے بات بہت آسان سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے عربی میں کسی نے کہا ہے، تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، مثال سے بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ فضائل اعمال میں بھی ہم پڑھتے ہیں اس قصے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاز میں کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں، بعض لوگ نیچے کے حصے میں ہیں اور بعض لوگ اوپر کے حصے میں۔ جو پانی کا جہاز ہوتا ہے اس میں کئی منزلہ ہوتا ہے وہ، اور وہ نیچے والے جو ہیں پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، لیکن وہ یہ سوچنے لگے کہ بھئی بار بار ہم اوپر جاتے ہیں، اوپر والے بھی پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے، لاؤ ایسا کرو کہ نیچے ہی ایک سوراخ کر لیا جائے، ہمارے نیچے تو پانی ہے، نیچے ہی ایک سوراخ کر لیا جائے، جو اوپر لوگ پریشان ہو رہے ہیں وہ بھی پریشان نہیں ہوں گے اور ہماری بھی پریشانی دور ہو جائے گی۔
فرمایا کہ بتاؤ اگر اوپر والے لوگ ان احمقوں کی اس غلطی سے ان کو نہ سمجھائیں اور ان کو نہ بچائیں تو اوپر والے بچ جائیں گے؟ جب پانی جہاز میں انٹری کرے گا اور جب داخل ہوگا تو اوپر والے بھی جائیں گے اور نیچے والے بھی جائیں گے۔ ایسے ہی میرے محترم بزرگوں دوستو، چند لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، چند لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، چند لوگ صدقات ادا کر رہے ہیں، چند لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، چند لوگ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت بڑا عملہ، بہت بڑا مجمع جس میں نوجوان بھی ہیں، جس میں بوڑھے بھی ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، جس میں عورتیں بھی ہیں، جو بے دینی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم یہ سوچ کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں کہ صاحب وہ جانے، ان کا کام جانے، پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، دین کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں زندگی گزاریں گے تو ٹھیک ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر اللہ کا عذاب آئے گا، خدا نخواستہ اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ تو سب پسیں گے، بچیں گے ہم بھی نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کا لایا ہوا دین ہم سیکھیں اس کو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے علم دین کو سیکھنا فرض قرار دیا اللہ کے نبی نے۔ ہر مسلمان کو علم دین سیکھنا فرض ہے، چاہے مسلمان مرد ہو یا عورت ہو۔ اتنا علم ضرور سیکھ لے جس سے اس کی نمازیں صحیح ہو جائیں، جس سے اس سے قرآن پڑھنا آ جائے، جس سے اس سے چھوٹے چھوٹے مسائل معلوم ہو جائیں، طہارت کے مسائل معلوم ہو جائیں، پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم ہو جائیں، تجارت کے مسائل معلوم ہو جائیں، معاشرے میں رہنے کا رہن سہن اس کو معلوم ہو جائے۔ اتنا علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ عورت ہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ بچوں کا کیا حقوق ہے، شوہر کا کیا حقوق ہے، اور مرد ہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں۔ مسجد میں ہم جاتے ہیں، مسجد میں جانے کا طریقہ کیا ہے، مسجد کے حق ہمارے اوپر کیا ہیں، اللہ نے قرآن جیسی پوتر کتاب نازل فرمائی ہے، اس کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے محترم دوستوں سیکھنے سے آئیں گی۔ جب ہم سیکھیں گے تو آئیں گی، بنا سیکھے کچھ نہیں آتا ہے۔ جو لوگ نماز نہیں سیکھتے ہیں، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ برابر والے کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اگر وہ نماز نہیں سیکھتے ہیں تو برابر والے کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور اگر نہیں سیکھیں گے تو ساری زندگی برابر والے کو دیکھ کر نماز پڑھتے رہیں گے، اور ان کی نماز کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ وہ ہاتھ چلائے گا تو وہ بھی ہاتھ چلائے گا، سوچے گا شاید ایسے ہاتھ چلاتے ہیں نماز میں۔ وہ کھج جائے گا تو وہ بھی کھج جائے گا، سوچے گا شاید کھج جانا بھی نماز میں ہے۔ وہ جو حرکتیں کرے گا وہ حرکتیں ساری کرے گا، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس لیے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ نماز میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ میں کیسے ہم شریک ہوں گے، تکبیر تحریمہ کا ہمیں ثواب کب ملے گا، معلومات ہی نہیں لوگوں کو، نہ معلوم ہے نہ پوچھتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ سے جو نماز پڑھے گا اس کی کیا کیا برکتیں اس کو حاصل ہوں گی، اس کی فضیلت، اس کے فضائل ہم نے پڑھے نہیں اور نہ ہم نے کسی سے پوچھے۔ اور لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، نیت باندھتے ہیں تو ہاتھ کہیں جاتے ہیں، ان کے پیر کہیں ہوتے ہیں، نظر کہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، وضو کا، غسل کا، نماز کا سارا دین سیکھنا پڑے گا، تب آئے گا، سیکھنے سے آئے گا، بنا سیکھے کچھ نہیں آتا ہے۔ دنیا ذلیل جیسی چیز جس کو اللہ نے فرمایا کہ دنیا ذلیل ہے، اور جو کچھ اس میں وہ سب ذلیل ہے، سب چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات باقی رہے گی، اللہ کا نام باقی رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو چیز دنیا میں بنی ہے، جو چیز دنیا میں آئی ہے، اس کو بقا نہیں ہے، اس کو فنا ہونا ایک دن۔ چاہے کتنی بھی مضبوط بنا لی جائے، کتنے بھی مضبوط قلعے بنا لیے جائیں، ایک دن اس چیز کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، مٹ جانا ہے۔ قوم سمود، قوم عاد، ان کے تذکرے قرآن میں اللہ نے ذکر فرمائے ہیں کہ اتنی طاقتور قومیں تھیں کہ وہ اپنے ناخنوں سے پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے گھر بنا لیا کرتے تھے۔ کتنی طاقت ہوگی صاحب۔ آج ہم ہتھوڑا چھینی سے بھی اگر پتھر کو تراشنا چاہیں تو نہیں اس کو تراش سکتے، اس میں نہیں ہم گھر بنا سکتے۔
لیکن وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے ناخنوں سے پتھروں کو تراش کر اپنے لیے گھر بنا لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو بڑے سے بڑے طاقتور، بڑے سے بڑے ظالم بادشاہ سب تہس نہس ہو گئے، سب پاش پاش ہو گئے، کچھ نہیں بچا۔ اور ہم سے پہلے بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے ہوشیار، ہم سے زیادہ طاقتور، ہم سے زیادہ عقل مند، ہم سے زیادہ پیسے میں، سب ختم ہو گئے، کچھ نہیں بچا اور نہ کچھ لے کے گئے۔ آج میرے محترم بزرگو دوستو، اس دنیا کی خاطر انسان اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کس کی حق تلفی ہو رہی ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کس کا دل دکھ رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ سوکھا ہے یا گیلا ہے، ملاوٹ ہے یا پوتر ہے، یہ صاف ستھرا ہے، وہ کچھ نہیں دیکھ رہا ہے۔ اسے صرف دنیا نظر آ رہی ہے، اسے صرف پیسہ نظر آ رہا ہے، اسے صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ میری جیب میں پیسے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ اس کو چھوڑ کر یہیں جانا ہے، جس دنیا کے بارے میں اللہ کو سوال، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، جس دنیا کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ کہاں سے کمائی تھی، کہاں خرچ کی تھی۔ آج کمانا بھی ناجائز ہو گیا، خرچ کرنا بھی ناجائز ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ صحیح تربیت نہیں ہے ہماری، اس لیے ہو گیا کہ ہماری زندگی کے طور طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہیں۔ جو محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، جو ان کے افعال سے، اعمال سے محبت ہونی چاہیے، وہ ہمیں نہیں ہے، اس لیے ہو گیا سب سارا بگاڑ، اس لیے آ گیا۔ آج ہی ہم بالکل صحیح نیت سے پوری زندگی کو اپنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر اگر جینے کی فکر کریں گے، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، سارا بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگو دوستو، ضرورت ہے اس بات کی کہ دین کو سیکھا جائے اور عظمت کے ساتھ سیکھا جائے، اہمیت کے ساتھ سیکھا جائے، اور یہ عقیدہ کر کے سیکھا جائے کہ اس دین پر چلنے میں ہی کامیابی ہے، اس دین کے ساتھ چلنے میں ہی ترقی ہے، اس دین کے ساتھ ہی عزت ملے گی، اس دین کے ساتھ ہی بلندیاں ملیں گی۔ اس عقیدے کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ اگر ہم انشاءاللہ اپنی زندگی گزاریں گے اور اللہ کا دین سیکھیں گے اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے، خالی اپنی ذات تک اس کو محدود نہیں رکھنا ہے، دوسروں تک اس کو پہنچانا ہے۔ جب انسان کسی سے کوئی بات کرتا ہے اور خاص کر کے علم کی کوئی بات کرتا ہے، نصیحت کی کوئی بات کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والے کو نصیحت کرنا نفع دیتا ہے، بالکل نفع دیتا ہے صاحب، آپ کر کے دیکھ لیجئے۔ اس لیے ہم نے بہت بار تجربہ کیا کہ ہم اگر کسی سے نماز کے لیے کہہ دیتے ہیں، 2-4-10 لوگوں سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں اگر، تو صبح کی نماز میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں، اور ہفتہ گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، ملاقاتوں کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر نمازی کی تعداد وہی گھٹ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگر کہنا سننا کریں گے اپنے آپ سے، اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے، تو انشاءاللہ لوگ آئیں گے، مسجدیں آباد ہوں گی۔ مسجدوں کا حق یہی ہے کہ ان کو نمازوں سے آباد کیا جائے، سجدوں سے آباد کیا جائے، قرآن کی تلاوت سے آباد کیا جائے، ذکر و اذکار سے مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، نیت کیجئے انشاءاللہ کہ خود بھی علم دین سیکھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے، جہاں تک ہماری رسائی ہے وہاں تک اللہ کے دین کو لے کر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا